آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ گفتگو جاری تھی، موضوع سخن یہ تھا کہ توحید اور مالکیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ ربوبیت، خالقیت، مالکیت کے بغیر ممکن نہیں۔ بس قرآن کریم نے کہا ہے کہ لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ لا رب الا اللہ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا، اب آزر بعض نے کہا ہے کہ زیادہ ہمارے ہاں مشہور یہ کہ چچا تھے، بعض نے کہا دادا تھے۔ بس اب جو لفظ استعمال ہوا قرآن کریم میں وہ اب بمعنی بڑا ہے کہ بڑا، نہ کہ اب بمعنی باپ۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا کہ اگر تم توبہ کرو تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن ولا املک لک من اللہ من شیء، میں شفیع بنوں گا، شفاعت کرنے والا بنوں گا اگر تم توبہ کرو، لیکن میں کسی چیز پر بھی مالک نہیں ہوں تمہارے لیے۔ مالک خداوند عالم ہے، معاف کرنے والا خداوند عالم ہے۔ بس جناب ابراہیم نے یہ واضح کیا کہ شفیع مالک نہیں ہے، شفیع جو ہے مالک کا نمائندہ ہے۔ اور جناب ابراہیم نے یہ الفاظ کہے کہ ولا املک لک، میں تم پر اختیار نہیں رکھتا کسی بھی چیز پر، اللہ کی طرف سے کسی بھی تمہارے معاملے پہ اختیار نہیں رکھتا۔ میں اللہ کے حضور ایک چنا ہوا بندہ ہوں، میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ خدا اس نے توبہ کی ہے اور اسے بخش دے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 4 میں ہے کہ تمہارے لیے کسی چیز کا میں مالک نہیں۔ یہ آیت جو ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے پڑھی، بس قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ تقطعت الاسباب، کہ قیامت کے دن اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن اسباب منقطع نہیں ہوں گے۔ قیامت کے دن شفاعت کی ہمیں ضرورت پڑے گی، قیامت کے دن ہمیں وسیلہ چاہیے ہوگا، بلکہ قرآن کریم نے کہا تقطعت بہم الاسباب، وہ دنیاوی اسباب ختم ہو جائیں گے۔ یعنی کیا؟ وہ جو دنیا میں تیرے پاس محدود قدرت تھی جو آزمائش کے طور پہ اللہ نے تجھے دی۔ دنیا میں یہ محدود قدرت ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے آزمائش کے طور پہ، وہ قیامت کے دن نہیں ہوگی مرادی، قیامت کے دن، وگرنہ وہاں بھی ہم اسباب کے محتاج ہوں گے، وہاں بھی ہمیں جو ہے وسیلے کی ضرورت پڑے گی، فرشتے کی ضرورت پڑے گی، نبی کی ضرورت پڑے گی، امام کی ضرورت پڑے گی۔ وہاں پہچان بھی کس طرح ہوگی؟ پہچان بھی زید بکر عمر خالد سے نہیں ہوگی، وہاں پہچان کس سے ہوگی کہ یہ حسینی ہے، یہ یزیدی ہے، یہ جعفری ہے، یہ علوی ہے، ایسے ہماری پہچان ہو۔ امام کے نام سے پہچان، کل یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم بلائیں گے لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ یعنی امام کے ساتھ کیا؟ امام کے نام کے ساتھ، حسینی ہے یہ جعفری ہے، ٹھیک۔ بس وہ قدرت محدود جو ہمیں دنیا میں ملی آزمائش کے طور پہ، اب انسان کو وہ دنیا میں جو ملی تھی آخرت میں نہیں ہوگی، مراد یہ۔ بس قرآن کریم نے گہرا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا تقطعت الاسباب، پورے اسباب ختم ہو جائیں گے، بلکہ قرآن نے کہا تقطعت بہم الاسباب، دنیاوی اسباب ان کے ختم ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 65 اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ نہج البلاغہ ہم شکل قرآن ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کل قوی غیرہ ضعیف، ہر قوی جو غیرہ اللہ کے علاوہ ہے وہ ضعیف ہے، وکل مالک غیرہ مملوک، اور ہر مالک جو اللہ کے علاوہ ہے وہ مملوک ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں کا مالک ہے، در حالانکہ کیا ہے؟ مالک ہے یا مملوک ہے؟ جب وہ خود ملکیت خدا ہے تو اس کی جو چیز ہوگی وہ، بھلا ہم فقہ میں پڑھتے ہیں کہ جو کسی کا غلام ہے، اگر وہ کسی چیز کا مالک ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ آ جاتا ہے، وہ اس کا مالک کون ہوگا؟ جو اس کا مالک ہے وہ اسی کے پیسے کا مالک ہے۔
اسی کے پیسے کا مالک ہے. بس یہ ذہن میں رکھے گا, اگر ہم آنکھ کے مالک ہیں, کانوں کے مالک ہیں, در حقیقت مالک نہیں ہیں, مملوک ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا پورا وجود تو اللہ کی ملکیت. ٹھیک. اب جی انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ کی مالکیت کو عملی طور پہ ہم اللہ کی مالکیت کا کیسے اظہار کریں؟ روایات میں آیا ہے, ائمہ کی سنت میں بھی یہ ہے کہ اپنے جزئی مسائل میں یہ ذکر یاد رکھا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اظہار مالکیت خدا ہے, اظہار مالکیت خدا. ایک موحد خالص اس ذکر کو کبھی نہیں بھولتا, اس ذکر کو کبھی نہیں بولتا, جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی چراغ سے تیل ختم ہو جاتا اور چراغ بجھ جاتا تو رسول خدا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. یہ جزئی کام ہے, لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یاد کون سے کلمات تھے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر جزئی حادثے میں انسان ذاکر ہو, کوئی چیز رسول خدا کے سامنے ٹوٹتی تھی, رسول خدا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. کوئی چیز گم ہو جاتی تھی, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے. بڑا دیکھیں, ایک موحد خالص ہر معاملے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے, کہیں مالکیت کو یاد کر رہا ہے, کہیں خالقیت کو یاد کر رہا ہے, کہیں ربوبیت کو یاد کر رہا ہے. ایسا انسان کبھی توحید سے ہٹ سکتا ہے؟ بس یہ ذہن میں رکھیے گا, اصل ہمارے جو جزئی معاملات ہیں ان سے توحید نکل چکی ہے. آپ دیکھیں ہمارے جزئی معاملات میں ہماری گفتگو ہو, باقی جو دوسرے کام ہو, اس میں اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. ہم ایز اے معاشرہ آپ جب دیکھتے ہیں تو بس خاص طور پہ جب مشکل آتی ہے تب اللہ اللہ ہو جاتا ہے, جب دعا ہوتی ہے تب اللہ اللہ ہوتا ہے کہ دعا کرنی ہے تو تب اللہم اللہم ربنا ربنا کرنا ہے. نہیں, ان ہستیوں نے اپنے جزئی کام میں اللہ کو شامل کیا, اللہ کو یاد کیا, اللہ کے ذاکر بنے, اللہ کے ذاکر بنے. امام علی علیہ السلام کی یہ جو حکمت ہے, حکمت نمبر 99 ہم پڑھ چکے ہیں, اس میں امام تفسیر کی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کی, انا للہ و انا الیہ راجعون کی. اس میں امام فرماتے ہیں انا للہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ ہم جب کہتے ہیں انا للہ تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا ہم کسی چیز پر مالک نہیں ہے, ہم پر, ہماری ساری اشیاء پہ مالک تو ہے. یہ اقرار ہے ہمارا, ہم پر مالک ہے خدا, پورے جہاں پہ مالک ہے. اور جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں انا للہ انا الیہ راجعون تو ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز نہیں جس پہ ہم مالک ہوں اور ہم مسافر ہیں. یہ جو ہمارے پاس اشیاء ہیں یہ ہمیشہ کے لیے نہیں, بلکہ ہم مسافر ہیں اللہ کی جانب. کل من علیہا فان ویبقی رب وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی, ہر چیز فنا ہونے والی ہے. قارونی فکر یہ ہے کہ انسان خود کو مالک سمجھتا ہے, خود کو مالک سمجھتا ہے, یہ میرا ہے. یہ بھی شرک ہے کہ انسان کہے یہ میرا ہے, یہ کہے کہ میں امین ہوں, میں امانت دار ہوں. جو ہی قارونی فکر آئی تو زمین کو غصہ آیا, جلال آیا اور اس نے دھنسا دیا قارون کو, قارون کے گھر کو. بس ہم امانت دار ہیں. یہ کلمہ استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اپنے جزئی کاموں میں شامل کریں, جزئی کاموں میں شامل کریں. مثلا اگر لائٹ چلی جائے, لائٹ بجھ جائے تو کون سا کلمہ ہم استعمال کریں؟ انا للہ و انا الیہ. جس طرح آپ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں رسول خدا کا ذکر تھا اللہ اکبر, کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بلند جا رہا ہوں تو میں بڑا ہو گیا ہوں, نہیں, اللہ کو تو ہی بڑا. جب رسول خدا میدانی علاقوں میں آتے تھے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے, سبحان اللہ پڑھتے تھے. اسی طرح اگر کوئی لائٹ بجھ جائے, اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے تو ہمارا یہ ذکر ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون, تاکہ ہم سمجھیں, نفسیاتی طور پہ ہم تیار ہوں کہ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ خداوند عالم. ہر چیز اگر ٹوٹ گئی ہے تو مجھے اتنا نفسیاتی طور پہ مریض نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو بھول کے اس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں, مایوس ہو جاؤں, مایوس ہو جاؤں. بس یہ شرک خفی سے بھی محفوظ رکھے گا, مایوسی سے بھی یہ کلمہ محفوظ رکھے گا. بس اگر اللہ نے ہمیں
کسی چیز پر مالک بنایا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز پر مالک ہو چکے ہیں، بلکہ ہم اس کے امین ہیں۔ مالکیت جو ہے خداوند عالم کی۔ اگر میں اس چیز کا مالک ہوں تو یہ نہ سمجھیں کہ خدا نے اپنی مالکیت کو سلب کر کے مجھے دیا ہے، اپنی مالکیت کو ختم کر کے خدا نے اسے مجھے دیا، نہیں، بالکل غلط۔ اگر میں آنکھ کا مالک ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میری آنکھ جو ہے خدا اس کی مالکیت ختم ہو چکی ہے، خدا کی مالکیت ختم ہو چکی ہے، میں مالک بن چکا ہوں۔ یہ قارونی فکر ہے۔ قارونی فکر یہ ہے، قارون یہ سوچ رہا تھا کہ جو میرے پاس ہے میری وجہ سے ہے۔ بس ہمیں اگر خدا نے مالک بنایا ہے تو اس کی مالکیت ہی چل رہی ہے، تبھی تو مالک بنایا ہے۔ اس کی مالکیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ بڑا مالک ہے، بلکہ وہی مالک ہے۔ یہ ہمیں یہ یاد رکھ، املک ہے، وہی مالک ہے۔ بس یہ چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے کہ ہم کسی کے ہاں امین ہیں، ہم تو نوکری کر رہے ہیں خداوند عالم، ہم تو خادم ہیں اللہ کے، سب کچھ اس نے دیا ہوا ہے، سب کچھ اس نے دیا ہے، ٹھیک۔ بس ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چیزیں دی گئی ہیں کہ انسان تو صاحب اختیار ہے، تھوڑی چیز کے لیے ان کے ساتھ وقت گزار، دیکھتا ہوں کہ تو ہر کام میں لا مالک الا اللہ یاد رکھتا یا نہیں رکھتا، انا للہ و انا الیہ راجعون یاد رکھتا یا نہیں رکھتا، سبحان اللہ یاد رکھتا یا نہیں رکھتا، اللہ اکبر یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اسی طرح جب خداوند عالم نے ہمیں، یہ بات حل ہو گئی کہ خداوند عالم نے ہمیں امین بنایا، مالک وہی ہے، املک وہی ہے۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، بس اللہ نے ہمیں مالک بنایا ہے تو قوت اور طاقت کس کی ہے؟ جو وہ مالک بنا رہا ہے وہی اسی کی قوت ہے۔ بس یہ جو ہم نے آج نماز میں پڑھا ہے، ہر وقت نماز میں پڑھتے ہیں، بحول اللہ و قوتہ اقوم واقعد و ارکع واسجد، صرف یہ نہیں کہ میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، خدا، یہ ہمیں تمرین کرائی جا رہی ہے، مشق کرائی جا رہی ہے، وگرنہ زندگی کا ہر معاملہ خداوند عالم تیری قوت کی وجہ سے، تیری مالکیت کی وجہ سے، تیرے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے۔ اگر تیرا دیا ہوا اختیار نہ ہوتا، میں تو چلنے کے لائق نہیں ہوں، میں تو حرکت کرنے کے لائق نہیں ہوں، میں تو نگاہ کرنے کے لائق نہیں ہوں۔ بس بحول اللہ قوتہ اقوم واقعد، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ہماری ہر زندگی کا حصہ۔ صرف یہ نہیں کہ بس کیا معنی ہے بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد، مراد کیا ہے؟ عرفاء کہتے ہیں بحول اللہ قوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد فی طول العمر، زندگی کے ہر لمحے میں خداوند عالم، پوری زندگی میں بحول اللہ ہے، وقوت ہی ہے، خدا تیری دی ہوئی قوت ہے، تیرا دیا ہوا سہارا ہے جس کی وجہ سے میں چل رہا ہوں۔ بس یہ کلمہ بھی جس طرح انا للہ و انا الیہ راجعون ہمیں یاد ہو۔ بس نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد وارکع واسجد، اس میں بریکٹ میں ایک چیز یاد رکھیے گا، فی طول العمر، پوری زندگی، ہر لمحے خداوند عالم، فی کل ساعت، ہر گھڑی خداوند عالم، ہر گھڑی خداوند عالم، ٹھیک۔ بس زندگی کے تمام حالات میرے، تمام شؤون میرے خداوند عالم تیرے بغیر نہیں۔ مرحوم کاشف الغطا فرماتے ہیں کہ انسان اگر بیٹھنا چاہے خدا کی قوت کے بغیر بیٹھ نہیں سکتا، انسان اگر اٹھنا چاہے اللہ کی قوت کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی قوت کے بغیر اٹھ نہیں سکتا۔ بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ نکلا کہ لیس کمثلہ شیء، خدا جیسا کوئی نہیں، ربوبیت میں بھی، خالقیت میں بھی، اب مالکیت میں بھی خدا جیسا کوئی نہیں، خالقیت میں بھی خدا جیسا کوئی نہیں، ربوبیت میں بھی خدا جیسا کوئی نہیں، لا مالک الا اللہ۔ معاملہ حل ہے کہ خدا جیسا کوئی مالک نہیں، خدا کے علاوہ کوئی مالک نہیں، خدا جیسا بھی کوئی مالک نہیں ہے اور خدا کے علاوہ بھی کوئی مالک نہیں ہے۔ ہم اگر کسی چیز پہ مالک ہیں
تو ہم مالک نہیں ہیں، امین ہیں. یہ معاملہ. اب فصل شروع ہوگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ. خالق کے علاوہ کوئی نہیں، مالک اللہ کے علاوہ خالق کوئی نہیں، مالک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. بس جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. انبیاء علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں تھیں. ایک ذمہ داری تھی کہ خدا سے تعلق قائم کرائیں، لوگوں کا تعلق کس سے قائم کرائیں؟ خدا سے. دوسری ذمہ داری تھی کہ لوگوں کا تعلق لوگوں سے صحیح کرائیں، عادلانہ کرائیں، حق والا کرائیں. یہ دو ذمہ داریاں. تبھی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا پیغام کیا دیا انبیاء علیہ السلام نے؟ ہاں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے مدائن کی جانب شعیب، ان کے بھائی، قومی بھائی شعیب کو بھیجا. اور قومی بھائی شعیب نے سب سے پہلے حکم کیا دیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اے میری قوم، سب سے پہلا کام جو کرو گے توحید کی رعایت کرو گے تو لوگوں کی رعایت کرو گے. ممکن ہے کہ کوئی توحید کی رعایت نہ کرے، لوگوں کی رعایت کرے؟ نہیں. وہاں پھر عادلانہ کہیں نہ کہیں عدالت ختم ہوگی اس کی. یہ دیکھیے گا، کہیں نہ کہیں بیوی کے معاملے میں، کہیں اولاد کے معاملے میں، کہیں معاشرے کے معاملے میں، کہیں کسی طبقے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں عدالت ختم ہوگی. بس مین پوائنٹ، اصل چیز جو انبیاء علیہ السلام نے ان دو ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری جو اصل ذمہ داری کہی ہے، اگر حق اللہ کی کوئی رعایت نہیں کرتا تو حقوق الناس پہ بھی پورا نہیں اترے گا. یہ ناممکنات میں سے. آپ کہیں کہ کوئی حق اللہ کی مشرک ہے لیکن پورے لوگوں کے حقوق ادا کرے، نہ ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں مار کھا جائے گا. چاہے آج نوجوانوں کو بل گیٹس کے قصے سنائیں، لیکن بہرحال بیوی تو تنگ آ گئی نا، کہیں نہ کہیں معاملہ تو خراب ہوا نا. ٹھیک، بس ذہن میں رکھیے گا. تبھی انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پہلے حق اللہ کی رعایت کرو، بس اسی کی عبادت ہونی چاہیے. وہی معبود ہے. جب رب اللہ تعالیٰ ہے، مدبر و مدیر اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی طرف سے قانون ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے. سورہ محمد کی آیت نمبر 19 بہت پیاری آیت. فَعَلَمْ ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ جان لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ظاہری ترجمہ ہم کرتے ہیں، لیکن اس میں مفاہیم بہت گہرے ہیں. میں مفاہیم بتا دیتا ہوں آپ کو. فَعَلَمْ بس رسول خدا کس کے شاگرد ہیں؟ خداوند عالم. خدا کہہ رہا ہے کہ جان لے، تو علم حاصل کر. بس اب کون سا بہترین علم ہے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اے رسول، بہترین علم توحید. بہترین علم تمہیں عالم کس کا ہونا چاہیے؟ تمہیں عالم لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے. آج جو سب سے بڑی ہمارے ممبر کی عمومی طور پہ مشکل فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ نہیں ہے. ہمارے ممبر پہ آپ دیکھیں اس کی تعلیم بڑی کم ہے، بلکہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی بھی تعلیم بڑی کم ہے. کیا فَعَلَمْ، اے رسول، اگر تم عالم ہونا چاہتے ہو، اگر تم بہترین علم پڑھنا چاہتے ہو، درس اگر بہترین علم کا لینا چاہتے ہو تو وہ ہے لا الہ الا اللہ، توحید. بہترین علم توحید ہے. تبھی آپ اگر ہماری روایات میں جائیں، ہماری روایات ذرا دیکھیں، ہماری روایات میں کیا ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں خیر العلم التوحید، سب سے بہترین علم توحید کا ہے. خیر العبادہ، بہترین عبادت دو چیزیں ہیں، الاستغفار، استغفار کرنا، وقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا. یہ بہترین عبادت، یعنی عبادت بھی بہترین، علم بھی بہترین توحید کا. بس یہ نہ کہا جائے کہ اب معصوم کیوں استغفار کرتے ہیں. معصوم کیوں؟ استغفار کبھی دفع ہے، کبھی رفع ہے. استغفار کبھی کس کے لیے؟ دفع کے لیے، کبھی رفع. اگر غیر معصوم کرے تو رفع کے لیے. رفع یہ نہیں کیا، گناہ کی تاثیر نے اس کے دل پہ
غبار چڑھا دیا ہے، استغفار کرے وہ غبار ہٹ جائے۔ معصوم اس لیے استغفار کرتا ہے کہ گناہ اور غفلت اور شیطان جو مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہے اور دور رہے۔ معصوم گناہ نہیں کرتا، معصوم استغفار کر کے ہمیشہ کے لیے گناہ کو دور تر کرتا جاتا ہے، کہ یہ استغفار کیا اور دور تر ہو گیا، یہ استغفار کیا، اتنے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ جو ہے شیطان کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ شیطان اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے؟ کمزور ہو جاتا ہے۔ روایات میں کہ حیمہ کے سامنے شیطان کمزور تھا۔ یہ کمزور کس طرح بنایا؟ خدا نے بنایا، ان کا بھی کردار تھا۔ قول الاستغفار، تبھی وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک، مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، کہ آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ صفائی کا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ یہ وہی والا سوال۔ ڈاکٹر کو بھی صفائی کی ضرورت ہے، اگرچہ عام جو نالے پہ رہنے والے ہیں ان کی صفائی اور ڈاکٹر کی صفائی میں فرق ہے۔ اگرچہ ڈاکٹر صاف ستھرا صحیح مکان میں رہتا ہے اور نالے پہ رہنے والے ہمیشہ گندگی اور ڈھیر میں رہتے ہیں، لیکن ہم یہ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور نالے کے کناروں پہ رہنے والوں کو صفائی کی ضرورت ہے، ڈاکٹروں کو صفائی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ممکن ہے کہ لحاظ الگ الگ ہو ہر ایک کا۔ بس ائمہ علیہ السلام بھی ہمیشہ استغفار کرتے تھے کہ شیطانیت کو، گناہ کو دور کرتے جائیں اور اتنے غالب آ جائیں کہ صرف اور صرف منقطع ہو جائیں سب سے، اور صرف کس کو دیکھیں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر خدا دیکھا۔ اس میں ان معصومین کی محنت شامل ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے بس خدا نے دے دیا، اگر خدا معاذ اللہ ہمیں بھی دیتا کمال ہو جاتا۔ نہیں، انہوں نے محنت کی، انہوں نے استغفار کیے، انہوں نے اتنا کچھ کیا کہ خداوند عالم کی طرف سے عطائیں ہوئیں۔ ٹھیک، بس توحید ہماری زندگی کے لیے اہم ترین معاملہ ہے، بہترین علم ہے، بہترین عبادت ہے۔ بس لا مالکیت کے بعد یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو۔ بس تبھی انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلا حق قرآن کریم میں جائیں، پہلا حق کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جو ہی جناب شعیب کی بات ہو رہی ہے، پہلے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اس کے بعد ہے ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو۔ ایک عالم دین مطالعے کے بغیر اگر درس دے، وائے ہو ایسے درس۔ ایک عالم دین تیاری کے بغیر آئے اور درس دے، بس ولا تبخسوا الناس، صرف یہ نہ کہیے گا کہ تجارتی معاملے، زندگی کے ہر معاملے میں، بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات میں بھی توحید کو شامل کریں، اپنی عبادتوں میں توحید کو شامل کریں، اپنے قول میں بھی توحید کو شامل کریں۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ اللہ